السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ اسلام کے ایک اہم رکن سے متعلق یعنی زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا صرف حکم ہی نہیں بلکہ اسلام کا رکن بھی ہے۔ اس کی حیثیت دین کے اندر اور اسلام کے اندر ایک ستون اور ایک رکن کی ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کو ارکان اسلام میں شمار کیا گیا ہے۔ اس مذہبی فریضہ کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم نے اپنی آج کی نشست میں اور اگلی نشست میں ذکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی تاکید کو ذکر کیا جائے گا کہ زکوٰۃ اسلام کا کتنا اہم اور کتنا ضروری حکم ہے اور اسلام میں اس کی کتنی اہمیت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ اس کے ادا کرنے کے حوالے سے کتنے فضائل اور فوائد کو بیان کیا گیا ہے اور ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کی کتنی سخت اور شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اس ساری گفتگو سے انشاءاللہ جو اصل بات سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی وہ یہ کہ زکوٰۃ اسلام کا انتہائی اہم اور مؤکد حکم ہے، جس کی ادائیگی میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی کا مرتکب ہونا انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کی عاقبت کے لیے بھی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں گے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر جو وعیدیں ذکر کی گئی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی حیثیت صرف اسلام کے اندر ایک عبادت اور ایک فرض کی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک رکن کی ہے۔ جس طرح نماز دین اسلام کا رکن ہے، حج دین اسلام کا رکن ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے۔ اور رکن ہونے کا مطلب یہ کہ اس پر اسلام کی عمارت گویا کہ کھڑی ہوئی ہے۔ جس طرح کسی عمارت کے اندر ستون کی بڑی اہم حیثیت ہوتی ہے اور ستون کو اگر ہلا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو کمزور کر دیا جائے تو عمارت بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر 5 بنیادی ارکان ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، جس میں پہلی چیز توحید و رسالت کی گواہی، دوسری چیز نماز کی ادائیگی، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور پانچویں چیز فریضہ حج کی ادائیگی۔ یہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کو ارکان خمسہ کہا جاتا ہے اور ان ارکان خمسہ میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ ان کو ارکان کہا گیا جس کا مطلب یہ کہ اسلام کی پوری عمارت اس پر قائم ہے۔ اسلام کی پوری عمارت گویا کہ اس پر قائم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور سستی کا ارتکاب کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی اسلام کی عمارت کو اور اپنی اسلام کی عمارت کو جو ہے وہ ہلا دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے کوئی وبال بنے تو یہ انسان کی عمارت کے گرنے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اس کا حکم جس کثرت سے وارد ہوا ہے وہ دوسرے احکام کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ مثلا نماز، آپ نے قرآن کریم کے اندر کتنی کثرت سے نماز کا حکم دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے نماز کے ساتھ ایک اور چیز دیکھی ہوگی، آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔
گویا نماز کو اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ملا کر بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ کم و بیش علماء نے لکھا ہے تقریباً زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ کم و بیش 82 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کا حکم الگ سے اور نماز سے ہٹ کر اس کے علاوہ جو ہے وہ کثرت سے ہے، لیکن صرف نماز کے ساتھ بھی اگر ذکر کیا جائے، نماز کے ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو 82 مرتبہ قرآن کریم کے اندر اس کا حکم ملتا ہے۔ اور احادیث طیبہ کے اندر، اللہ اکبر، احادیث طیبہ کے اندر تو اتنا بڑا ذخیرہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اس پر مستقل اگر مجموعہ تیار کیا جائے تو جلدوں میں کتابیں بنیں۔ بہرحال فرض قطعی بھی ہے یہ زکوٰۃ کا حکم، صرف فرض ہی نہیں بلکہ فرض قطعی، اس کا مطلب کہ نصوص قطعیہ سے اس کا حکم ثابت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس کا انکار کر دے تو یہ فرض کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کا اگر کوئی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس کو اگر کوئی ترک کر دے تو وہ فاسق اور فاجر ہوگا، جس کا مطلب فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ مردود الشہادت ہے، یعنی اسلامی عدالت کے اندر ایسا شخص جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ شہادت پیش کر سکے۔ اگر کہیں گواہی دینے کے لیے وہ حاضر ہو تو اس پر گواہ کی حیثیت سے اس کے اوپر جرح کی جا سکتی ہے اور اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کوئی قوم من حیث القوم اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی مرتکب ہو، اور کوئی علاقے والے اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کا ارتکاب کریں اور انکار کر دیں تو ایسے لوگ قابل قتال ہیں کہ ان سے قتال کیا جائے، جیسے کہ عہد صدیقی کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اس کا انکار کرنے والوں نے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی معیت میں ایسے لوگوں سے قتال کیا تھا۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ صرف اسلام کا حکم ہی نہیں بلکہ اسلام کا ایک اہم حکم ہے جس کو فرض قطعی کی حیثیت دی گئی ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آج کی نشست میں اس کے کچھ فضائل ذکر کریں گے اور اس کی کچھ وعیدیں ذکر کریں گے، کیونکہ کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر اس کی کتنی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں اور نہ کرنے کی صورت میں اس کی کتنی سزائیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس لیے اس کی کچھ فضیلتیں سن لیجئے، اس کے بعد پھر اس کی کچھ وعیدیں ذکر کی جائیں گی جن سے ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے فضائل مختلف ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کے بہت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، لیکن سب سے اہم جو اس کا فائدہ ہے، سب سے اہم جو اس کی فضیلت ہے، وہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کرتا ہے۔ ایک بندے کے لیے اپنے معبود کے حکم کو پورا کرنا، اس سے بڑا اس کے لیے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حکم الہی کی بجا آوری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مالی عبادت لازم کی گئی تھی، بندے نے اس کے اندر کسی قسم کی چون و چرا کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دیا۔ اسی طریقے سے اس زکوٰۃ کے نکالنے کے ذریعے سے بندہ اپنی عبدیت کا بھی اظہار کرتا ہے، یعنی گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس مال کے حرص اور ہوس میں مبتلا ہو کر، اے اللہ میں تیرے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں، میں مال کا بندہ نہیں ہوں، میں نے تیری بندگی کی ہے، میں مال کی بندگی نہیں کرتا۔ تو بندہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت غالب ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، مال کا بندہ نہیں۔ اسی طریقے سے اسی حکم الہی کی بجا آوری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان عذابوں اور وعیدوں سے بچا لیتے ہیں
دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچا لیتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ اگر وہ اس فریضے کی ادائیگی نہ کرتا تو اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے جو اس کے اوپر عذابات آ سکتے تھے، زکوٰۃ کی برکت سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے انسان ان تمام عذابوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ زکوٰۃ کے حکم کو پورا کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ خود حدیث میں موجود ہے اور بکثرت روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ زکوٰۃ کی سے انسان کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ دیکھیں نا، دنیا میں کسی کے پاس بھی مال ہو، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر، چاہے انسان بہت زیادہ مالدار ہو، چاہے انسان فقیر اور مفلس ہو، لیکن جتنا بھی مال اس کے پاس ہو، کوئی شخص بھی اپنے مال کے حوالے سے یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مال غیر محفوظ ہو۔ اور ہر انسان اپنے مال کی حفاظت کے کتنے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی قیمتی چیز اس کے پاس ہو تو اس کو لاک اپ میں رکھتا ہے، اس کے اوپر پہرے دار بٹھاتا ہے۔ گھر میں اگر مال انسان کے پاس زیادہ آ جائے تو انسان اپنے گھر کی دیواروں کو بلند کرنے لگتا ہے، اپنے کسی گیٹ کیپر کو کھڑا کر دیتا ہے، 10 قسم کے حفاظتی ذرائع اختیار کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنی چاہیے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ اس مال کی عبادت کی ادائیگی ہے، سب سے بہترین ذریعہ۔ کیونکہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے مال کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے مال کے اندر کسی قسم کا جو شر ہو جو اس کو پہنچ سکتا تھا، اس سے بھی اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ مال لوگوں کی دسترس سے محفوظ ہو جاتا ہے، چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال کے اندر اپنی جو نحوست اور شر کا پہلو ہے، انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا ساری چیزوں سے انسان اپنے مال کو محفوظ کر دیتا ہے ایک زکوٰۃ کے حکم کو پورا کرنے کی برکت سے۔ اس لیے انسان کو اگر دینی اعتبار سے نہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اور فضیلت اس کی یہ ہے، خود حدیث میں موجود ہے کہ زکوٰۃ کی برکت سے انسان کا مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے۔ خود حدیث میں موجود ہے، ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے تو فرض کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ تمہارے باقی ماندہ مال کو پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے اور اس زکوٰۃ کے نکالنے کی برکت سے اس کا بقیہ مال پاک ہو جائے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے، اور یہ زکوٰۃ کے اگر ہم معنی پہ غور کریں نا تو اس سے بھی یہی چیز حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا خود معنی ہی کیا ہے؟ علماء نے ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی کے آتے ہیں اور بڑھوتری کے آتے ہیں۔ تو مال کی پاکیزگی اور مال کی بڑھوتری، یہ دونوں فائدے انسان کو اس زکوٰۃ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں کہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اس کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ مال کے پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہی بات کہ مال کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، مال کے اندر شر کا پہلو بھی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ شر کا پہلو اس مال کے اندر جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، یہ شر کا پہلو اس انسان کے لیے باعث ضرر ہوتا ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہی مال انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان زکوٰۃ دے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مال کا میل کچیل ہے زکوٰۃ کی برکت سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو مال کی پاکیزگی ہے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے صرف مال پاکیزہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کا قلب اور باطن بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علماء نے واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ انسان کے قلب میں جو مال کی محبت، حرص، طمع اور لالچ اور دنیا کی محبت رکھی گئی ہے، اس مال کی زکوٰۃ دینے کی برکت سے انسان کے قلب کی بھی صفائی ہوتی ہے۔
چنانچہ جو دل کے اندر انسان کی مال کی محبت رکھی گئی ہے، حرص رکھی گئی ہے، جب انسان اپنے ہاتھوں سے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی اس گندگی کو زائل کر دیتے ہیں۔ گویا انسان کا مال بھی پاکیزہ، انسان کے قلب اور باطن کی گندگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ کہ تم جو زکوٰۃ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں، کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے انسان کا یہ کتنا بڑا فائدہ کہ اس کا مال بڑھتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے مال کے بڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بڑھتا ہے اور باطنی اعتبار سے بڑھنا بھی ہے، اس اعتبار سے کہ مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ظاہری اعتبار سے مال بڑھتا ہوا نظر نہ آئے لیکن اس کے فوائد وہ ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ کم مال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ فائدے نصیب کرتے ہیں۔ لیکن نا مال بذات خود انسان کا مقصود بھی نہیں ہے نا، مال انسان کا مقصود نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے سے انسان اپنے دنیا اور آخرت کے بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مال تو بہت ہو لیکن فائدے مند نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھانے کا ایک ظاہری مطلب تو یہ کہ وہ ظاہری اعتبار سے بھی بڑھ جاتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کر دیتے ہیں بس اوقات کے ظاہری اعتبار سے اگر نہیں بڑھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ باطنی اعتبار سے اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ اس کے فائدے کثیر ہو جاتے ہیں، کہ کم مال کے ذریعے سے انسان کو وہ سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے جو زیادہ مال کے فوائد انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ سود کا یہ نقصان ہے کہ دیکھنے میں انسان سود کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے۔ اور صدقے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور کیسے بڑھاتے ہیں؟ خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ایک کے 700 گنا مل رہے ہوتے ہیں، ایک کے 700 گنا، اور وہ بھی 700 گنا کوئی حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جتنا زیادہ بڑھانا چاہیں بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن نا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وہ رحمت ہے جو سب کو نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس میں کوئی کافر اور مسلمان کا بھی فرق نہیں، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی سب کو وہ رحمت مل رہی ہے۔ چنانچہ کافر بھی دنیا کے اندر اگر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کھانا پینا کپڑا اور ان کو زندگی گزارنے کے ساری آسائشیں مل رہی ہیں، تو یہ کس وجہ سے مل رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کے اوپر رحمت نہ کی ہوتی تو ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی کافروں کو ایک لقمہ بھی کھانا نہ ملتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب، ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر۔ اس میں انسان کیا جانور بھی داخل ہیں، چرند پرند بھی داخل ہیں، درندے بھی داخل ہیں، اور انسانوں میں مسلمان بھی داخل ہیں، کافر بھی داخل ہیں۔ یہ رحمت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے، اس کو کہتے ہیں رحمت عامہ، جو سب کو نصیب ہوتی ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ محروم نہیں ہے، جانور، انسان، مسلمان، کافر، سب کو یہ رحمت عامہ ملتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے ایک رحمت خاصہ ہوتی ہے، یہ رحمت خاصہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتے ہیں، اپنے ماننے والے بندوں کو دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خاص رحمت کے نزول کے بارے میں بطور خاص جب اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا تو اس میں ان کی صفت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنی یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
گویا اللہ تعالیٰ نے رحمت خاصہ کے نزول کی بات کرتے ہوئے جب اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا تو ان کی صفات میں بنیادی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس مال کا شر دور ہو جاتا ہے، مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو در حقیقت اس کے مال کا شر اس سے دور ہو گیا، مال کا شر دور ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، مال کے شر کی بہت سی شکلیں ہیں، مثلا ایک بہت بڑی شکل جو نظر آتی ہے کہ انسان مال کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، انسان اپنے مال کے بہت سارے نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ انسان کے مال کا یہ جو شر کا پہلو ہے، یہ اس سے انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی مال کے حوالے سے، ہم سب کو بھی وہ مانگنی چاہیے۔ وہ دعا ہے کہ اے اللہ، میں ایسے فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے، اور ایسی مالداری سے بھی، ایسی غنا اور مالداری سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے۔ تو مال کے اندر یہ شر کا پہلو ہے کہ فقر و فاقے میں انسان مبتلا ہو تب بھی انسان شر سے محفوظ نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص مالدار اور غنی ہو جائے تب بھی مال کے شر سے محفوظ نہیں ہوتا۔ محفوظ ہونے کے لیے ایک بہترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے مال کے مالی حقوق کو ادا کرے، اور مالی حقوق میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو ادائیگی ہے وہ ہے انسان کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اسی لیے حدیث کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ ایک فضیلت حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے یہ کتنا بڑا خصوصی انعام رکھا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ شریف کا حج کرے، زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہو تو اور امانت کی ادائیگی کرتا ہو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جس نے یہ کام کر لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دوبارہ سن لیجئے، 5 نمازوں کی ادائیگی، رمضان المبارک کے روزے، بیت اللہ شریف کا حج، زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا اور امانت داری کا مظاہرہ کرنا۔ یہ فرمایا کہ ایسی 5 چیزیں ہیں کہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی شخص ان اعمال کو سر انجام دے دے تو حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز زکوٰۃ بھی ذکر کی گئی ہے، اور زکوٰۃ کے اندر بطور خاص حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اعطى الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ، کہ انسان اپنی زکوٰۃ کو اس طرح سے ادا کرے کہ اس کا دل اس ادائیگی پہ خوش ہوتا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک اہم ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اوپر اس کو کوئی جرمانہ نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی تاوان نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ہم پر کوئی بوجھ ڈال دی ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی کبھی کوئی سوچ رکھنی نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو ہم سے یہ مطالبہ کر دیتے کہ تم سارا مال جو میں نے تمہیں دیا ہے تم خرچ کرو، تو ہمیں چونو چرا کرنے کی اس وقت بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ یہ مال ہمارا تھوڑی ہے، یہ مال تو سارا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اگر اللہ تعالیٰ سارا مانگ لے اور سارا یہ کہہ دیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو ہمیں کیا مجال ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کیسے دیں اور کیوں دیں اور اتنا زیادہ کیوں دیں اور سارا کیوں دیں۔ بھائی مال اللہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا بلکہ وہ بھی انسانوں کے نفع کے لیے مانگا،
تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا اور ہمارا مال کم ہو جائے گا؟ نہیں، زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں صرف یہی ایک حدیث نہیں، اور بھی کئی حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ۔ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس میں چور و چرا نہ کرے اور کوئی تعویل اور حیلے بہانے کر کے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ایک عجیب، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسا مسئلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے زکوٰۃ سے بچ سکے، یا زکوٰۃ میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ مل سکے، یا زکوٰۃ میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو سکے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ہم اپنے لیے کوئی بچنے کا اس طرح کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث میں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے بارے میں فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مٹھاس نصیب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن معاویہ غازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان پر عمل کر لے اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان 3 چیزوں کا بھرپور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو 3 چیزیں عمل میں لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، صرف اللہ کی۔ دوسرا یہ کہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہر سال دل کی خوشی کے ساتھ، نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اس طرح کہ اس کا نفس اس کے لیے مددگار ہو، ایسا نہ ہو کہ رکاوٹ بن رہا ہو۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لیکن اندر سے نفس نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا، نفس رکاوٹ بن رہا ہے۔ نہیں، اتنا دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اطمینان دیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہ دل اور نفس اس کا معاون ہے، دل میں کسی قسم کی اس کو کوئی بوجھ اور تنگی محسوس نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ جس کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے والا اور اس کے ساتھ کچھ اور عبادتیں بھی ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت میں سے ایسے شخص اس کا حشر ہوگا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہوں، میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ مجھے ان کاموں پر اب کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو فضیلت بیان فرمائی اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان کاموں کو کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، قیامت کے دن ایسا شخص انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور ایسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اور دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر آپ نے فرمایا کہ وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اتنا ساتھ ہوگا جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ساتھ۔ البتہ آپ نے آخر میں ایک شرط یہ لگائی کہ بشرط ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ والدین کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی گویا کہ ان کاموں کے فائدے سے بھی انسان کو محروم کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بہرحال یہ ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، اور ان فضیلتوں سے بنیادی چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ زکوٰۃ کا حکم انتہائی اہم حکم ہے کہ جس کی ادائیگی پر انسان کو دنیا کے بھی فائدے نصیب ہوتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا رخ، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو کتنی سخت اور شدید وعیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی ملاحظہ کیجئے، اور اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ زکوٰۃ ادا کرنا صرف ضروری ہی نہیں بلکہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد بھی ہو جائے گی۔ یہ بھی بہت اہم پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، انفاق فی سبیل اللہ، طعام اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے کام آنا،
اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا، یقیناً یہ بہت اعلیٰ درجے کے فائدے کے کام ہیں، جس پر انسان کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت سے فائدے نصیب ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے اندر انسان کو سبقت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ اب اس کا دوسرا پہلو، اگر کوئی شخص مال کے یہ واجبی حقوق ادا نہ کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی انسان نہ کرتا ہو یا کرتا ہو لیکن کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہو، مکمل نہ کرتا ہو، صحیح مصرف پہ خرچ نہ کرتا ہو، صحیح طریقے سے ادا نہ کرتا ہو، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس کے فضائل کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے دوسری طرف اس کی سخت وعیدیں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ نہ کرے، خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اس حکم کی ادائیگی سے کوتاہی کا مرتکب ہو تو دوسری طرف اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی بھی ہے۔ اور وہ کیا بربادی ہے، اس کی کچھ وعیدیں ملاحظہ کیجئے، اس سے بھی ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا اعلان کرتے ہوئے ان مشرکوں کی ایک خاص صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ اکبر، فرمائے کہ ان مشرکوں کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، ہلاکت ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو گویا مشرکین کے لیے ہلاکت اور بربادی تو بیان کی گئی، لیکن ان کی یہ جو صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، علماء نے اس لکھا ہے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، زکوٰۃ میں کوتاہی کا مرتکب ہونا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، کسی صاحب ایمان کا طرز عمل نہیں ہے، یہ خالص مشرکانہ طرز عمل ہے، کیونکہ مشرک اور کافر جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، کسی صاحب ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ یہ کس غلطی کا مرتکب۔ اللہ اکبر، اس لیے بہت خطرناک بات ہے کہ خدا نخواستہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اگر کسی کو بیماری ہو، کسی کو اگر اس حوالے سے کوتاہی ہو، تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ صاحب ایمان لوگوں کے طریقے پر چلنے والا نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک عذاب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جو مال جمع کرتا ہے نا، یہی مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہوگا۔ یہی مال یعنی بعینی ہی وہی مال جو اس نے جمع کیا ہوگا، اسی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یاد رکھیں، دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، یہ تو بدخبری ہوتی ہے، لیکن خوشخبری بطور طنز کے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اے نبی آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کسی کو اگر سزا دینا تو کہتے ہیں کہ لو اپنا انعام وصول کرو، تو اب وہ اس کا انعام نہیں ہے، وہ تو اس کی سزا ہے، لیکن بطور طنز کے کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سونا چاندی جمع کر کے رکھنے والوں کو جو اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جس دن ان کے اسی مال کو آگ میں تپایا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ جو انہوں نے سونا چاندی جمع کیا ہوگا، اسی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اسی مال کے ذریعے سے، تپتے ہوئے مال کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور داغے جاتے ہوئے ان سے یہ کہا جائے گا کہ ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جو تم لوگوں نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ اکبر، تو کتنی سخت وعید ہے کہ یہی مال جس سے انسان محبت کرتا ہے، یہی مال جس پر انسان اپنی جان نچھاور کر رہا ہوتا ہے، یہی مال جس کو انسان اپنی محبتوں کا مرکز سمجھ رہا ہوتا ہے، یہی مال قیامت کے دن
جس سے دنیا میں اس نے دل لگایا تھا، یہی مال قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو مال دیا ہے اس میں جو بخل سے کام لیتے ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ کوئی ان کے لیے اچھا عمل ہے۔ نہیں، یہ کوئی ان کے لیے اچھا عمل نہیں ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ بہت بری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو مال دیا تھا اس میں وہ بخل سے کام لے رہے ہیں۔ یہ کوئی ان کے لیے اچھا طرز عمل تھوڑی ہے، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ قیامت کے دن کس طرح برا عمل ہے؟ قیامت کے دن فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا بخل کردہ جو مال ہے، جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا تھا، یہی مال قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ طوق بنا کر کیسے ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت میں اس طوق بنا کر ڈالنے کا مطلب حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مال طوق بنا کر ڈالا جائے گا کا مطلب یہ کہ مال کو زہریلے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے، اور وہ گنجا سانپ ایسا سانپ ہوگا کہ جس پر سیاہ قسم کے 2 نقطے ہوں گے، سیاہ قسم کے 2 نقطے ہوں گے۔ یعنی گنجا سانپ اصل میں اس لیے کہا گیا ہے کہ گنجے سانپ سے مراد یہ ہے کہ بہت زہریلا سانپ، ایسا سانپ کہ جس کے زہر کی تیزی کی وجہ سے، زہر کے خطرناک ہونے کی وجہ سے اس کے سر پہ بال بھی نہیں ہو سکتے، تو اس کو گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اقرع۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا خطرناک سانپ کہ جس کے سر پہ بال بھی نہیں رہ سکتے، وہ زہریلا خطرناک قسم کا سانپ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا اور وہ اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کی گردن میں وہ جو ڈلا ہوا سانپ ہوگا اس کو جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا جمع کردہ مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں کہ تو نے جمع کیا تھا مجھے اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے تو نے کوتاہی کی تھی۔ انا مالوکا انا کنزوکا، کہ میں تیرا مال ہوں، اب مجھ سے اپنا تو مزہ چکھ لے۔ تو یہ طوق بنانے کا جو قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا ہے، حدیث میں اس کا مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ طوق بنانے کا مطلب یہ کہ زہریلے سانپ کی صورت میں انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح اس کی ایک وعید یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو انسان کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جب کسی مال میں مل جاتا ہے تو اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے، اس کو برباد کر ڈالتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال ملنے کا مطلب کیا کہ مثلا آپ نے زکوٰۃ خدا نخواستہ ادا نہ کی تو اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا زکوٰۃ کا مال آپ کے اصل مال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب یہ جو ملا ہوا مال ہے، یہ مال اس پورے مال کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک مطلب تو حدیث کا یہ ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب حدیث کا یہ بھی شارحین ذکر کرتے ہیں کہ انسان اگر مستحق زکوٰۃ نہ ہو، زکوٰۃ کی وصولی کا مستحق نہ ہو اور کسی سے زکوٰۃ وصول کرے تو وہ جو زکوٰۃ اس نے وصول کی ہے وہ زکوٰۃ کا مال آ کر اس کے مال میں جب ملے گا تو اس کے لیے پورے مال کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ خشکی میں اور سمندر میں جو مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، زکوٰۃ میں کوتاہی اور سستی کی وجہ سے انسان کا مال ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو ان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے، کہ آسمان سے بارش ان کے لیے روک دی جاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اگر جانور نہ ہوں، حیوانات اور چوپائے نہ ہوں تو کبھی ان پر بارش کا خطرہ بھی نہ برسے۔ گویا زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے قحط سالی آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جو قوم بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس پر قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خشک سالی، قحط سالی کا آنا اور بارش کا نہ برسنا، یا بارش برسے تو لیکن فراوانی نہ ہو، پیداوار نہ ہو، مہنگائی اور گراں فروشی کی شکل میں جو انسان کی ضروریات کی چیزیں اس کی دسترس سے نکل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی قحط سالی کی صورت بنتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب اور ایک بہت بڑی جو وجہ کار فرما ہوتی ہے وہ انسان کی زکوٰۃ میں کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس سے خشک سالی اور قحط سالی ایک اجتماعی طور پر تو ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ کے حوالے سے کوتاہی کا مرتکب ہے تو یہ قحط سالی جو اجتماعی شکل میں آ سکتی ہے خود اس کی ذاتی اعتبار سے بھی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اگر صاحب مال ہونے کی حیثیت میں آنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو در حقیقت کبھی بھی معاشی اعتبار سے وہ ترقی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مال کے اندر ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، مسدود ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کی مالی ترقی بھی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حلال مال کمایا، یعنی حلال، حرام نہیں، حلال مال کمایا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مال گندا ہو جائے۔ حلال مال کمایا، یاد رکھیں حرام نہیں کمایا، حلال کمایا لیکن زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کا مال گندا ہو جائے۔ اور دوسری طرف جس نے اگر حرام ہی مال کمایا ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے وہ پاک بھی نہیں ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حرام کما کر انسان زکوٰۃ دے تو مال پاک ہو جائے گا، ایسا نہیں، اور حلال کما کر انسان زکوٰۃ ادا نہ دے تو اس کا مال حلال کمایا ہے لہذا پاک رہے گا، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال اگر حلال بھی ہو تو انسان کے لیے گندا ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ قرآن کریم کی سورۃ الہمزہ مشہور سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مال جمع کرنے والے اور اس کا حق ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں بڑی سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی ہے، ہلاکت کی۔ ویل قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ویل کا مطلب جہنم کا ایک طبقہ بھی اس سے لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے جہنم کا طبقہ تو ہے ہی، لیکن اس سے مراد لغوی معنی کے اعتبار سے ہلاکت اور بربادی بھی اس کا معنی آتا ہے۔ تو ویل اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہو، مثلا ہمزہ، لمزہ اور جمع مال، اللہ اکبر، یہ تین چیزیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا ویل لکل ہمزہ، ہمزہ کہا جاتا ہے پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانا، جس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور لمزہ کہا جاتا ہے منہ پر تانا دینا، کہ کسی کو منہ پر تانا دے رہے ہیں، سامنے برائی کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جمع مال، کہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو شمار کر کر کے رکھ رہے ہیں، اس کو گن گن کے جمع کر رہے ہیں، لیکن اس کے مالی حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں۔ فرمایا ان تینوں طرح کے لوگوں کے لیے جہنم کا طبقہ ویل یعنی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کے لیے، منہ پر تانا دینے والوں کے لیے، اور مال جمع کرنے والوں کے لیے۔ اس مال جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مال یاد رکھیں جمع کرنا مطلقاً برا نہیں۔ مال جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال ایسا جمع کیا جائے کہ اس کے مالی حقوق پورے نہ کیے جائیں۔ ایسا مال جمع کرنا انسان کے لیے بربادی کا باعث، ورنہ ایک انسان ڈھیروں مال جمع کر لے لیکن سالانہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو، سال میں جو اس کے مال کے واجبی حقوق
لازم ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کرتا رہتا ہو اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا مرتکب نہ ہو، تو یہ مال کا جمع کرنا اگرچہ ڈھیروں خزانہ جمع کر لے اس کے لیے کوئی برا ثابت نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جو چورا کر دینے والی ہے، یعنی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے، اس کے جسم کو توڑ دینے والی ہے۔ پھر آگے مزید اس کی وضاحت کی، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے سلگائی ہوئی ایسی آگ، دہکائی ہوئی ایسی آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دیکھیں انسان دنیا کی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے جسم کو اگر آگ لگ جائے تو قلب تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ جسم کے جلنے ہی کی صورت میں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دل تک نہیں پہنچتی کہ دل تک پہنچتے پہنچتے انسان زندہ ہی نہیں ہوتا، کہ دل تک پہنچتے پہنچتے جب زندہ ہی نہیں ہوتا تو دل کے جلنے کی تکلیف کا بھی سامنا نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں ظاہر ہے کہ موت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ وہاں خدا نخواستہ اگر اس آگ کا سامنا ہو تو قرآن کریم کے الفاظ میں کہ وہ آگ ایسی کہ جو صرف جسم ہی نہیں بلکہ دلوں تک جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کا ایک بہت بڑا نقصان حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہوں گے، جہنم میں جانے والے اولین لوگوں میں ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اولین لوگوں میں یعنی ابتدائی درجے میں ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر 3 افراد ایسے پیش کیے گئے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور جو جہنم میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ وہ 3 افراد جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، ایک تو وہ شہید ہوگا، دوسرا کسی کا مملوکہ غلام، اور تیسرا وہ شخص کہ جو پاک دامن زندگی گزارتا ہو، ایسا پاک دامن کہ جو سوال کرنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، باوجود اس کے کہ وہ صاحب اہل و عیال ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، عیالدار آدمی ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاک دامن سوال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا۔ تو یہ 3 شخص وہ ہیں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں۔ شہید، کسی کا مملوکہ غلام کہ اس نے اپنے آقا کی بھی خدمت کی، اپنے پروردگار کے بھی حقوق کو پورا کیا، اور تیسرا پاک دامن شخص کہ جو سوال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہو۔ یہ 3 افراد جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اور جہنم میں فرمایا کہ سب سے پہلے جو 3 افراد داخل ہوں گے، ایک وہ جو زبردستی لوگوں پر حاکم کی حیثیت سے مسلط ہو جائے، زبردستی کہ لوگ نہیں چاہتے لیکن جابرانہ طور پر لوگوں پر زبردستی مسلط ہو جائے۔ دوسرا وہ مالدار شخص کہ جس نے اپنے مال کے اندر اللہ کے حقوق کو ادا نہ کیا، جیسے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، مال کے واجبی حقوق پورے نہ کیے ہوں۔ اور تیسرا وہ فقیر و محتاج شخص، جو فسق و فجور کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان 3 افراد میں جو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، ان میں ایک شخص بطور خاص یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی اور زکوٰۃ میں کی جانے والی کوتاہی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 خصلتیں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں 15 خصلتیں؟ آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت کو جب ذاتی دولت سمجھا جائے، امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگے کہ جیسے مال غنیمت لوٹ کا مال ہوتا ہے، تو امانت کے مال کو بھی لوٹنے لگے اور یوں سمجھنے لگے کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی مال ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جانے لگے۔ کیا مطلب؟ کہ زکوٰۃ کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ہم پر کوئی بہت بڑا تاوان اور بوجھ ہے، بھلے زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، دینے والا بھی اگر بوجھ سمجھ رہا ہے تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ ایسا ہوگا قیامت کے قریب کہ لوگ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انسان اپنی بیوی کی اطاعت
اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوستوں کے ساتھ اچھا ہو اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگے، مسجد میں شور شرابہ، دنیا کی باتیں ہونے لگی، ذلیل اور دنی قسم کے لوگ معاشرے کے حکمران بن بیٹھے، کسی شخص کی عزت شر سے بچنے کے لیے کی جائے، شراب عام ہو جائے، ریشمی کپڑے پہننا عام ہو جائے، گانے بجانے والی لڑکیاں، گانے کا سامان، موسیقی، میوزک، یہ سارے آلات گھروں میں رکھے جانے لگے، امت کے آخر میں آنے والے لوگ شروع میں آنے والوں کے اوپر لعن طعن کرنے لگے۔ فرمایا کہ جب یہ سارے کام ہونے لگیں تو بس اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ عذابوں کے منتظر رہیں، اللہ کی طرف سے عذابوں کے منتظر رہیں، کہ سرخ آندھی یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہو جانے کی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہونے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ آج ان 15 چیزوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں، ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو عذابوں کی مختلف شکلیں ہیں، یہ عذابوں کی مختلف شکلیں آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی کسی زمانے میں زلزلے کا تصور نہیں تھا، اور اگر کہیں دنیا میں کسی علاقے میں کسی خطے میں اگر زلزلے کے معمولی سے جھٹکے بھی ہوں تو پوری دنیا میں اس کا شور بچ جاتا تھا کہ جی فلاں جگہ زلزلہ ہے، اور آج کل تو زلزلہ ایسے کثرت سے آنے کا معاملہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو ایک ہوا کا زور سمجھا جاتا ہے، جیسے ہوا تیزی سے چلتی ہے کہیں بھی چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا پھر انتقام ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں سے ایک چیز، اہم چیز جو میں نے ابھی عرض کی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہو تو در حقیقت یہ گناہ تو ہے، قرب قیامت کی نشانی بھی۔ اسی طرح بطور خاص احادیث طیبہ کے اندر عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہ دیتی ہوں، حدیث میں زیورات کی زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کی آگ کی، جہنم کے عذاب کی خصوصی طور پر وعید ذکر کی گئی۔ عورتوں میں زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات سونا یا چاندی وغیرہ کا زیور موجود ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں لہذا ہم پر زکوٰۃ لازم نہیں، اور شوہر مرد گھر کے وہ ادا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو نہیں ہے، زیور تو ہمارا نہیں ہے، زیور جس کا ہے وہی زکوٰۃ دے گا۔ تو نہ مرد ادا کر رہا ہوتا ہے نہ عورتیں ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات دیکھنے میں معاشرے کے اندر یہ آتا ہے کہ عورتوں کے پاس کافی مقدار میں زیور موجود ہوتا ہے لیکن کئی سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ یہ چیز خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی کے اندر اگر موجود ہو تو اس کی زندگی اس کی وجہ سے اجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے نا مال کی نحوست، مال کی بے برکتی تو ہوتی ہے، ساتھ میں اس کی وجہ سے بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں اس طرح سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے کہ انسان لاکھ اس سے بچنے کی تدبیریں کر لے لیکن نکل نہیں پاتا۔ اس لیے بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، عورتوں کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں وعیدیں بیان فرمائیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے کنگن پہنائیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو یہ نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتی ہوں تو یہی زیور ان کے لیے قیامت کے دن آگ کا زیور بن جائے۔ یہاں ایک اہم بات میں ذکر کر دوں، انشاءاللہ ویسے اگلی نشست میں اس کی مزید تفصیل ہوگی، کہ عورتوں کے اندر ایک غلط فہمی عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو ہمارے استعمال کے زیورات ہیں، جس طرح استعمال کی ضرورت کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی تو وہ زیور جو ہمارے استعمال کے ہیں اور ہمارے پہننے میں آتے ہیں ان کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔
یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عورتوں کا زیور چاہے وہ ان کا استعمالی ہو، چاہے انہوں نے سیونگ کے لیے رکھا ہو، بھلے لاک اپ میں رکھوایا ہوا ہو، چاہے وہ سال بھر ان کو ایک دفعہ بھی پہننا تو دور کی بات دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آتی، پھر بھی اس کی زکوٰۃ لازم ہو۔ اس لیے کہ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہر صورت میں آتی ہے، چاہے وہ پہننے کے لیے ہو، چاہے وہ سیونگ کے لیے رکھی ہو، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈلیوں کی صورت میں ہو، سونا اور چاندی کے اندر مطلقاً زکوٰۃ ہو۔ اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، یعنی وہ پہننے کے لیے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں ان کے لیے وعید بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، ان کے ہاتھ میں 2 سونے کے وزنی کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اسی طرح کا سوال کیا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے ذکر کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا یہ چاہتی ہو، تمہیں اس سے خوشی ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ سنتے ہی دونوں کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتار کر پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کو دیتی ہوں۔ گویا کہ حکم رسول کو سن کر فوراً اس پر عمل پیرا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِّن ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو عورت بھی اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے، قیامت کے دن اس کے گلے میں اسی طرح کا آگ کا ہار ڈالا جائے۔ اور جو عورت اپنے کانوں میں سونے کی بالی ڈالے، قیامت کے دن اس کے کان میں اسی طرح آگ کی بالی ڈالی جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتی، ورنہ اگر زکوٰۃ ادا کر لے تو پھر اس مال کا شر دور ہو جاتا ہے اور اس کی وبال ہونے کی، مال کے وبال بننے کی صفت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ اس لیے بنوائے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں جہنم کی آگ میں جانے کے لیے یہی زیور کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ان ساری وعیدوں کو اور فضیلتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں زکوٰۃ کی اہمیت بیٹھے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے اندر اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی کوتاہی اور سستی پائی جاتی ہے تو ہم اپنی اس کی اصلاح کریں۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات بہت اہم کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیں۔ آج کی کئی ساری حدیثوں میں آپ نے ایک اہم چیز نوٹ کی ہوگی، خوش دلی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ زکوٰۃ کا بطور خاص حدیث میں تذکرہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے جو دل کی رضامندی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور ترمذی کی وہ روایت جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے، جرمانہ اور تاوان سمجھا جانے لگے، ہرجانہ سمجھے جانے لگے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے صرف زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کو دل کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہر قسم کی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ہماری آج کی نشست تو اس کی اہمیت اور تاکید سے متعلق تھی۔ اگلی نشست انشاءاللہ مسائل زکوٰۃ سے متعلق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ، دین کی فکر لے کر، اپنی اصلاح کی فکر لے کر جو ہم بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے حضرات اس میں شریک ہیں، یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کے قلوب کو نور ہدایت سے منور فرما، سب کی اصلاح فرما، سب کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرما، فکری اور عملی ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ اس حوالے سے آج تک ہماری زندگی میں جو بھی کوتاہیاں یا سستیاں رہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما، ہمیں ان کا ازالہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ زندگی کے اندر ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں، مضبوط ارادہ کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فریضے کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اے رب کریم، ہمارے اس عزم اور حوصلے کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچانے میں تو ہمارا معاون و مددگار بن جا، اور اے اللہ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرما، اطعام طعام کی توفیق عطا فرما، اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنا، خوب کثرت سے صدقہ خیرات کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے کی اور ان کے غموں میں شریک ہونے کی، اور ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی، بیواؤں کے یا اللہ بیواؤں کا معاون اور مددگار بننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ہمیں لوگوں کے یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث کے مطابق خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اے اللہ ہمیں اس حدیث کے مطابق لوگوں کی نفع رسانی کے لیے قبول فرما۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے مال سے متعلق جتنی عبادتیں ہیں، جتنے حقوق ہیں، ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ، آئی ہوئی اس مصیبت و ناگہانی آفت کو یا اللہ دور فرما۔ اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وائرس کو دور فرما، ساری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ عافیت کے ساتھ رمضان المبارک آنے والا ہے، اے رب کریم اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ اے رب کریم، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ذکر و تلاوت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، دعا اور آہوزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، کثرت سے توبہ کرنے کی، رجوع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس حادثے کو، اس مصیبت کو، اس وبا کو، اس تکلیف کو جو پوری دنیا میں آئی ہے، اے رب کریم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، کافروں کے لیے بھی یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، مسلمانوں کے لیے بھی راہ راست پر آنے کا ذریعہ بنا، ہمیں اس سے عبرت و سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی رونقوں کو بحال فرما۔ اے رب کریم، اپنے دونوں شہروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس کی رونقوں کو بحال فرما، عمرے کے موقوف سلسلے کو جاری فرما، فریضہ حج کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ یا اللہ اس مصیبت سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی یا اللہ شرکا نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ دعاؤں میں اس بیان میں شریک ہیں، اے رب کریم ان کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی تقاضے ہیں، تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، سب کی مرادوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ، سب کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کو ان کی تمام حاجتوں میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔